لاہور میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا غزہ مارچ میں جماعت اسلامی سراج الحق غزہ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ فیصلہ کیا 16 بار جنگیں کر کے اللہ نے اس کو فتح سے نوازا اور اس منبر کو انہوں نے اس مسجد میں نصب کیا۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اسرائیل کیا ہے؟ یہ ایک ابلیسی ریاست کا نام ہے جس کا نام 1948 سے قبل نہیں تھا۔ یہ تو تمام دنیا کے باطل استعماری سامراجی قوتوں نے مل کر 1948 میں اسرائیل بنایا، لیکن گزشتہ 76 سالوں میں ایک لمحے کے لیے فلسطینی بھائیوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اسرائیل کو برداشت نہیں کیا۔ اور یہ وہی فلسطینی ہے کہ ٹینکوں کے مقابلے میں، توپوں کے مقابلے میں، جہازوں کے مقابلے میں بچوں نے غلیل اٹھائیں، پتھر اٹھائے اور ابابیل کی طرح، ابابیل کے کنکریوں کی طرح انہوں نے ٹینکوں کا مقابلہ کیا۔ 7 اکتوبر طوفان الاقصی، یہ حق اور باطل کا عظیم معرکہ تھا۔ اس کے بعد یہ دنیا تقسیم ہو گئی، کون ظالم کے ساتھ ہے، کون مظلوم کے ساتھ ہے۔ 44 دن گزر گئے۔ ان 44 دنوں میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بھر کے ہر اس باضمیر انسان کو کہ جنہوں نے معصوموں کا ساتھ دیا، مظلوموں کا ساتھ دیا، غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں ان جلسوں اور جلوسوں سے کیا بنے گا؟ میں جواب دیتا ہوں کہ یہی بیداری ہے۔ جہاں فرانس کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تو فرانس کے رائے عامہ میں، وہاں کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹوں نے اتنی تحریک اور مہم چلائی کہ فرانس کو اپنا بیانیہ تبدیل کرنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ آسٹریلیا کی حکومت نے بحری جہاز اسلحے سے بھر کر جب روانہ کیا تو آسٹریلیا کے عوام نے اس کی مزاحمت کی، اور عوام نے، بہنوں نے، وہاں کے عورتوں نے کشتیاں لے کر اس بحری جہاز کا راستہ روکا جو فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو اسلحہ دینے جا رہے تھے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کینیڈا کے ان خواتین کو کہ کینیڈا کی حکومت نے اسرائیل کا ساتھ دیا، لیکن کینیڈا کے وزیر اعظم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے اور وہاں بچیوں نے ان کا محاصرہ کیا، عورتوں نے ان کا محاصرہ کیا۔ اس کو کھانا کھائے بغیر اس ہوٹل سے جانا پڑا۔ میں آئرلینڈ کے عوام کا شکریہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں فلسطینی سفیر کو بلایا اور کھڑے ہو کر دیر تک ان کا استقبال کرتے رہے۔ میں لاطینی عوام کا، میں خود واشنگٹن میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے غزہ کے لوگوں کا ساتھ دیا۔ میں لندن کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مذہب اور مسلک اور رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر لاکھوں کے مظاہرے کیے اور غزہ کے لوگوں کا ساتھ دیا۔ میں دنیا بھر کے ہر اس انسان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان 44 دنوں میں کسی نے کالم لکھا، کسی نے تقریر کی، کسی نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اور آج اسرائیل میں خود وہاں کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں کہ نتنیاہو کو غزہ کے مجاہدین کے حوالے کیا جائے، لیکن ہمارے جو لوگ ان کے جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بہنوں، آپ کا ہر قدم اللہ گواہ ہے۔
آپ کا ہر قدم یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، آپ کا نعرہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور آج جو سانس آپ لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے میں آج آپ لوگوں نے جدوجہد کی، تو آج اس لاکھوں کے مجموعے نے دشمن کو بھی پیغام دیا کہ غزہ اور فلسطینی لاوارث نہیں ہے، اور آج کے اس عظیم شان اجتماع نے حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو پیغام دیا، ہمارے خالد مشعل کو پیغام دیا، ڈاکٹر نواب کو پیغام دیا، ڈاکٹر حذیفہ کو پیغام دیا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس مقدس جہاد میں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ لوگوں 44 دنوں میں 12,300 ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہمارے بڑے شہید ہو گئے، 3,000 سے زیادہ مائیں شہید ہو گئے، 35,000 سے زیادہ زخمی پڑے ہیں، 3,700 ہمارے بچے اور بچیاں اور ہمارے مائیں وہاں لاپتہ ہے، اور امکان یہی ہے کہ یہ سب وہاں ملبے تلے دب گئے ہیں۔ لوگوں ایک قیامت برپا ہے، لوگوں ایک کربلا برپا ہے، لوگوں 100 ٹینکوں نے مل کر الشفا ہسپتال پر چڑھائی کی، 100 جہادوں نے مل کر چھوٹے سے بستی پر بمباری کی۔ لوگوں دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف بمباری ہے، ایک طرف گولہ باری ہے، اور شفا ہسپتال میں وہ ہمارے بچے، نوزائیدہ بچے جنہوں نے ابھی اپنی ماں کا دودھ نہیں لیا تھا، اسرائیلی بموں کے شکار ہو گئے۔ ہمارے وہ بچے جن کو میں روز دیکھتا ہوں، جن کے ہاتھ کاٹے گئے، جن کے پیر بموں میں اڑ گئے، جب ہوش میں آتے ہیں تو اپنی ماں سے پوچھتے ہیں امی میرے ہاتھ کہاں گئے، امی میرے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے، امی میرے امی میرا باپ کہاں گیا، میرا بھائی کہاں گیا۔ اس قیامت صغریٰ نے پوری انسانیت کو بیدار کیا، لیکن ان تمام صورتحال میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے غزہ کے بچے پوچھ رہے ہیں امی پاکستان کی فوج کب آئے گی، امی ایران اور ترکی اور انڈونیشیا کی فوج کب آئے گی، امی ہمارے عرب کب آئیں گے۔ دنیا نے دیکھا OIC کا اجلاس بھی ہوا، اور گفتن اور خوردن اور نشستن اور برخاستن، ہمارا یہی خیال تھا OIC کے اجلاس میں یہ لوگ حماس کے لیڈر کو بلائیں گے، ہمارے یقین تھا اسرائیل کو دھمکی دیں گے کہ اگر 72 گھنٹوں میں آپ نے لڑائی بند نہیں کی تو ہمارا ایک قطرہ تیل کا ان ممالک کو نہیں ملے گا جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمارا یقین تھا کہ OIC کے اجلاس میں اقتصادی بائیکاٹ کا اعلان ہوگا، ہمارا یقین تھا کہ OIC کے اجلاس میں فلسطین فنڈ کا قیام ہوگا، ہمارا یقین تھا کہ اس اجلاس میں OIC کے ممبران مل کر غزہ کی سیکورٹی کے لیے کوئی عملی لائحہ عمل دے گا، لیکن افسوس ہے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ انہوں نے صرف اپنے مسلم عوام کو تسلی دینے کے لیے، ان کی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے ایک مردہ قرارداد پاس کی، جس کا نہ اسرائیل پر کوئی اثر ہوا، جس کا اثر امریکہ نے بھی نہیں لیا۔ میرے دوستو، ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان حکمرانوں کی مثال وہی میر جعفر کی ہے، میر صادق کی ہے، جو استعمار اور سامراج سے ڈرتے بھی ہے، لیکن ہمارے ان ملین مارچ نے
दुश्मन पर कब कभी तारी की है। इस्लामाबाद मार्च का ऐलान हमने किया तो अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा ने पाकिस्तान की हुकूमत को फोन किया हमारे सफारत खाने को बचाया जाए, या हमने मिलियन मार्च का ऐलान किया तो कल अमरीकी सफीर नवाज शरीफ से भी मिले, गिलानी साहब से मिले, जहांगीर तरीन से भी मिले। क्यों मिले? इसलिए वो लॉबिंग करना चाहते हैं। वो आपके इन जलसों से डर कर उनसे यही मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के इस जद्दोजहद को, इन जज्बों को, इन एहसासात को खामोश करें। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे काबिल एहतराम दोस्तों और बहनों, हम यही कर सकते थे, यही हम कर रहे हैं। अमीर मोहतरम ने जो फलस्तीन का मंजर हमारे सामने रखा है, नारा वही बनता है, लब्बैक 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 या गज़ा, लब्बैक 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 या गज़ा। और अमरीकी साजिशों में हुक्मरानों के लिए पैगाम अमरीका का जो यार है, अमरीका का जो यार है, इतनी बुलंद आवाज से कि पाकिस्तान के अमरीकी गुलाम सियासतदानों को भी पैगाम मिले, अगर तुम फलस्तीन के साथ नहीं हो तो कौम तुम्हारे साथ नहीं है। अमरीका का जो यार है, अमरीका का जो यार है। अगर गज़ा में फलस्तीनी कामयाब हो गए, 15,000 टन बारूद इस्तेमाल किया, ये बारूद हिरोशिमा और नागासाकी जिस पर अमेरिका ने एटम बम इस्तेमाल किया, ये मकदार उससे भी ज्यादा है। इंडिया डर रहा है कि अगर इसके बावजूद भी गज़ा कामयाब और मुजाहिदीन कामयाब हो गए तो गज़ा के बाद फिर कश्मीर की बारी है, और इसलिए वो मुसलसल फलस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल का साथ दे रहे हैं। लोगों, 1000 से ज्यादा करारदादें फलस्तीन के हक में मंजूर हो गई। लोगों, 2.25 अरब मुसलमान मुसलसल दुआएं मांग रही हैं, लेकिन यह साबित हुआ कि ये दुआएं उस वक्त तक नामुकम्मल है और ये करारदादें उस वक्त तक बेजाम है जब तक मुसलमान हुक्मरान और मुसलमान अवाम फलस्तीन के आज़ादी के लिए जिहाद का रास्ता इख्तियार नहीं करते। मैं इसलिए आज आपसे मशवरा करने आया हूं कि अगर 85 साला बाइडन तल अवीव जा सकता है, उसका वज़ीर खारिजा 3 बार जा सकता है और ऐलान करता है कि मैं अमरीकी वज़ीर खारिजा बाद में हूं, सबसे पहले मैं यहूदी हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं मुसलमान हुक्मरानों को कि अगर फ्रांस का सदर, अगर जर्मनी का, बरतानिया का, अमेरिका का वहां जा सकते हैं, तो ए बुज़दिल हुक्मरानों, आप क्यों नहीं जा सकते? आप क्यों साथ नहीं दे सकते? आप क्यों अपने भाइयों को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते? मैं इसलिए इस्माइल हानिया से मिला हूं। मैं जरूर आज आपको बताऊंगा, मैंने इस्लामाबाद मिलियन मार्च के बाद और कराची के मिलियन मार्च के बाद फैसला किया कि जरा खुद जाऊं, ईरान से बात करूं, तुर्की से बात करूं, और मैं ईरान भी गया, वहां की क़ियादत से मिला। मैं तुर्की भी गया, वहां के हुक्मरानों और क़ियादत से मिला। मैंने 2 बातें उनसे की है। पहली बात यही कि गज़ा के लोगों का साथ दो, गज़ा को बचाने के लिए अमली इक़दामात करो, और दूसरी बात मैंने यही की कि अगर ए मुसलमान हुक्मरानों आप ये काम नहीं कर सकते
تو پھر پاکستان کے مجاہد ملت وہاں جانا چاہتی ہے، پھر راستے کھول دو، پھر راستے خالی کرو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور میں امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن آئے گا، یہ راستے کھلیں گے، اور اس عظیم لشکر، مبارک لشکر، مقدس لشکر کی قیادت میں خود کروں گا انشاءاللہ، سر بکف ہو کر وہاں پر ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مشن میں ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ میری قوم زندہ قوم ہے۔ میں نے اسماعیل ہانیہ کو بتایا کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ بیت المقدس کی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ایک مورچے میں لڑے اور جام شہادت ملے، اور اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے کہ پاکستانیوں آپ کی لاش ادھر کیسی، اور ہم جواب دے دے کہ اے میرے رب کعبہ، ہم بیت المقدس کے آزادی کے لیے یہاں آئے تھے، ہم اپنے نبی کے اس پاک جگہ کو صہیونیوں سے بچانے کے لیے یہاں آئے تھے، اور یہاں ہمیں شہادت کا تحفہ ملا ہے۔ میں رات منصورہ میں تھا، منصورہ میں چترال کے کچھ بہنیں پہنچی تھی، ہم نے پوچھا آپ کو تو ہم نے کال نہیں کیا۔ چترالی بہنوں نے کہا کہ میرے بھائی، ہم غزہ اگر نہیں جا سکتے تو غزہ بچاؤ مارچ میں شرکت کے لیے ہم لاہور تو آ سکتے تھے۔ ایسی مائیں، ایسے بیٹیاں، ایسے بہنیں جس قوم میں موجود ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ میرے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ سے آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بھی حقیقی تبدیلی، مثبت تبدیلی آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کشمیر بھی آزاد ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپیا بھی واپس آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں فلسطین بھی آزاد ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان عوام اپنے اپنے ممالک میں اچھی قیادتوں کو لائے، اچھی لیڈرشپ میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا تب فلسطین آزاد ہوگا، کوئی سلطان ٹیپو آگے بڑھے گا تب یہ کام ہو کر رہے گا۔ اس وقت جو آپ کی قیادت موجود ہے، میں تو چاہتا تھا کہ آج کی اس جلسے میں یہ جو وزیر اعظم کاکل صاحب ہے وہ بھی ہوتے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ اس وزیر اعلیٰ کو جو اس وقت بھی شہر میں موجود ہے وہ بھی آتے، اس لیے ہمارا مشترکہ کاز ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ پیپل پارٹی کی لیڈر، مسلم لیگ کی لیڈر اس جدوجہد میں شامل ہوتے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، ایک کہتا ہے میں نے بلوچستان کو فتح کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے سندھ کو فتح کیا۔ بابا 76 سالوں سے یہی کھیل جاری ہے۔ آپ بلوچستان کو کبھی فتح کرتے ہیں، کبھی KPK کو فتح کرتے ہیں، کبھی کراچی اور سندھ کو فتح کرتے ہیں، لیکن کشمیر کو آپ نے انڈیا کے حوالے کیا، آپ نے آپیا کو امریکہ کے حوالے کیا، آپ نے یوسف رمزی کو اور ایمل کانچی کو امریکہ کے حوالے کیا۔ آپ اپنی قوم کو فتح کر سکتے ہیں، آپ اپنے شہروں کو فتح کر سکتے ہیں۔ لوگوں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، صحافی پوچھتے ہیں کہ آخر غزہ کے بارے میں زرداری صاحب خاموش ہے، غزہ کے بارے میں نواز شریف صاحب خاموش ہے، غزہ کے بارے میں شہباز شریف صاحب خاموش ہے۔ مجھے اسماعیل ہانیہ نے بتایا کہ ہمارا دفتر قطر میں ہے، چائنا کے لوگ آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، یہاں
روس کے سفیر آتے ہیں، انہوں نے ان کو دورے کی دعوت بھی دی، وہ وہاں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کا سفیر، پاکستان کا وزیر خارجہ، پاکستان کا وزیر اعظم ملنے نہیں گئے، نہ ٹیلی فون کیا۔ میں نے کہا سب کے سب ڈرتے ہیں، سب کے سب امریکی غلام ہیں، تو یہ نواز شریف، یہ زرداری اور یہ سب کے سب ان کا ایجنڈا ذاتی مفادات ہے، اور میرا ایجنڈا پاکستان ہے، میرا ایجنڈا پاکستان کا غریب آدمی ہے، میرا ایجنڈا پاکستان کے مظلوم لوگ ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے 100 سال بھی آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ان کا ایجنڈا خاندان کا ہے، ذاتی ایجنڈا ہے، میرا ایجنڈا پاکستان کا ہے، کشمیر کی آزادی کا ہے، آپیا کو واپس لانے کا ہے، فلسطین کے آزادی کا ہے، عدالتوں میں قرآن اور سنت کی حکمرانی کا ہے، سودی نظام کے خاتمے کا ہے، عدل اور انصاف کا ہے۔